پاکستان کو وہ عزت ملی جس کی تلاش میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ آج دنیا بھر میں پاکستان کا نام عزت سے گونج رہا ہے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 2.5-3 ماہ شبانہ روز انتک محنت کی۔ ایرانی صدر نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ایرانی صدر نے شہید سپریم لیڈر کے 3 اور 4 جولائی کو جنازے کا بتایا تو ایرانی صدر کو کہا ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں ضرور آئیں گے۔ ایران کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے، انہوں نے پہلی فرصت میں دورہ پاکستان کی حامی بھری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی لانے کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر قانون کی پیش کردہ قرارداد میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مذاکراتی ٹیم کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی، بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے ملاقات کر کے قرارداد کی حمایت کی درخواست کی۔ وزیر خزانہ نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کے پاس جا کر ان سے مشاورت کی۔ وزیر دفاع نے خواجہ آصف اور رانا ثنا نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے بات چیت کی۔ امریکہ ایران مذاکرات محرم الحرام کے باعث مؤخر کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو آئندہ 60 دنوں میں آگے بڑھایا جائے گا۔ جب بھی مذاکرات ہوں گے ہم اس میں شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر رسمی بات چیت، کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ امریکی اور ایرانی صدور کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے امن معاہدے پر بطور ثالث دستخط کیے، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے وفد کی اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہونے والی ملاقات ختم۔ حکومتی وفد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، رانا ثنا اور انجینئر امیر مقام شامل تھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا تھا حکومتی وفد سے سابق فاٹا اور پاٹا کے مسائل پر بات چیت کی، ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ کیا۔ رانا ثنا کا کہنا تھا وزیر خزانہ نے ٹیکسز میں کمی کی یقین دہانی کرائی ہے، اس حوالے سے وہ IMF سے بات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ مشتبہ شجاع الرحمان کو اپوزیشن لیڈر کی سیاسی اسیران پر گفتگو پر اعتراض کیا۔ مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا تھا آپ نے بجٹ پر کوئی بات نہیں کی، ہم یہاں یہ باتیں سننے نہیں آئے۔ اپوزیشن رکن رانا شہباز ناراض حکومتی ارکان کو منانے کے لیے خود ایوان سے باہر چلے گئے۔ تیزاب گردی کی شکار کوئٹہ کی لیڈی ڈاکٹر ماہنور کو علاج کے لیے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے بیرون ملک علاج کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے ڈاکٹر ماہنور کا کراچی کے اسپتال میں علاج جاری ہے، جو مزید 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ انہیں جلد مزید علاج کے لیے امریکہ بھجوایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے پر فوری جرمانہ عائد کرنے کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ جرمانے کا وقت 3 ماہ کرنے کی تجویز دے دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ترمیم کو دوبارہ تحریر کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کی تجویز منظور کر لی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا جتنے ریلیف کی گنجائش تھی دے دی، آئندہ بجٹ میں گنجائش پیدا ہوئی تو مزید ریلیف دیں گے۔ سپر ٹیکس کا ریٹ کم کیا گیا ہے، اس سے بھی تنخواہ دار طبقے کو فائدہ ملے گا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ صوبائی کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ بجٹ کا حجم 2122 ارب روپے ہوگا۔ جاری اخراجات کے لیے 1645 ارب روپے مختص۔ وفاق سے خیبر پختونخوا حکومت کو مجموعی طور پر 1584 ارب روپے ملیں گے۔ نئے مالی سال کے دوران صوبے کی اپنی آمدن 182 ارب روپے سے زائد متوقع۔ فیڈرائزیشن کی آڑ میں ٹیلی کام کمپنیوں کو گھروں تک رسائی نہیں دی جا سکتی، عوام کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ قائمہ کمیٹی آئی ٹی کی چیئرپرسن سینیٹر پلوشہ خان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیمی بل میں عوام کے حق ملکیت پر سنگین زد لگ رہی تھی۔ بل موجودہ صورت میں منظور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بل میری کمیٹی میں رہے گا تو اس پر عوامی سماعت کرنا چاہوں گی۔
वजीर आईटी ने बिल में गलतियों को तस्लीम किया है। अगर वो इसको नाक़िस समझती हैं तो इसको वापस ले लें। इसराइल अंग मुआहिदा सबूताज करने पर तुल गया। सीज फायर के खिलाफ वर्जी, जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी, 28 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान इसराइली टैंक पर हमला, बटालियन कमांडर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने लेफ्टिनेंट कर्नल बिन शमून की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई, कहा इसराइली फौज जनूबी लबनान के सिक्योरिटी बफर जोन से नहीं निकलेगी। इसराइली फौज का कहना है लबनान में हमले जारी रखेंगे। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास 21 जून को मिस्र में मुतवक्किल है। ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त के बाद सिफारती पेशरफ्त पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए का कहना है चारों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा गजा अमन अमल पर भी बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के इजलास में शिरकत के लिए कल रवाना होने का इम्कान। और पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी मार्केट्स में फी तोला सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 14,900 रुपए कम होकर 4,38,036 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट्स में फी ऑन सोना $149 कम होकर $4,156 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 413 रुपए कम होकर 6,946 रुपए में फरोख्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इसराइली हुकूमत पर सख्त बरहम, कहा मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, नेतन्याहू गुस्से से पागल हो रहे हैं। नेतन्याहू काबीना के वजीर सदर ट्रंप पर जाती हमले कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में ट्रंप ही वो वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। अगर मैं इसराइल काबीना होता तो अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर इस तरह हमले ना करता। इसराइली काबीना को पैगाम है, इसराइल की हिफाजत अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। ईरान का मुआहिदा करना अमरीका की जीत है। डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका लामहदूद इख्तियारात का हामिल है, हमारी ताकत की कोई हद नहीं। अमरीका खित्ते में अमन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मशरिक़ वस्ता के फरीक़ैन जारी मुज़ाकरात को कामयाबी से आगे बढ़ने दें। ईरान को $300 अरब की कोई अदायगी नहीं हो रही, ये खबर जाली है। ईरान से तनाज़े के खात्मे के बाद भी अमरीका खलीज में अपनी फौज की मौजूदगी कुछ अरसे तक बरकरार रखेगा। मौजूदा मज़बूत सूरत हाल के बाइस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई। तेल की कीमतें गिरने से स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आबना होर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई इस्लामाबाद मुआहदे के तहत की जाएगी। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाजों को गुजरने के लिए इजाजतनामे जारी करेगी। बहरी जहाजों को रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। दरखास्त दहिंदगान से 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ कहते हैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी, बदअहदी, मुआहदा शिकनी या गैर जरूरी मुतालबात किए गए तो भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन को माजी में सख्त जवाब दिया जा चुका है। अगर वो दोबारा उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो इसे पहले से ज्यादा सख्त और मुअस्सर रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी कौम के वकार और मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई का कौम के नाम पैगाम, कहा कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाजत दी। ईरानी सदर के अहद के बाद मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदे की मंजूरी दी। उसूली तौर पर मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अरकान ने ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफादात को मुक़द्दम रखा। आइंदा मुज़ाकरात का मतलब अमरीकी मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं। ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कायम रहेगा। अमरीकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी खत्म की गई।
خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہوں تک کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی. ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. معاہدے کی پاسداری کی یقین دہانی تک امریکی جہاز جنرل ایریا میں موجود رہیں گے. افغان طالبان کے مختلف پروپیگنڈا ذرائع اور سرکاری بیانات کے ذریعے جھوٹے دعوے. وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کے پی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے. داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے کیمپس افغانستان میں افغان طالبان حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہیں. افغان طالبان حکومت جھوٹے اور مذموم بیانات جاری کرنے کی عادی ہے. خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی پر پردہ ڈالنے کے لیے افغان طالبان جھوٹ بولتے ہیں. طالبان کا ایک ڈرون خیبر کے علاقے شنکو میں داخل ہوا. پاک فضائیہ کے مستعد فضائی دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کی اور ناکارہ بنایا. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں گرفتار 2 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور. پولیس نے ملزم عاقب اور غلام عباس سے برآمد 3 پیکٹ منشیات بھی عدالت میں پیش کی. عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیشرفت رپورٹ طلب کر لی. پولیس نے عدالت کو بتایا دونوں رائڈر ہیں اور پنکی گینگ کے لیے کام کرتے ہیں. ملزمان آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث ہیں. ملزمان نے اعتراف کیا پنکی کے مینیجر حسن کے ذریعے منشیات کی ترسیل کرتے تھے. ملزمان کو کلفٹن بلاک 6 کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا. این سی سی آئی اے کراچی کا غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن. ڈی ایچ اے فیز 8 اور پی سی ایچ ایس بلاک 2 میں کارروائی. 11 ملزمان گرفتار کر لیے. ہزاروں غیر ملکی افراد کا بینکنگ ریکارڈ اور شواہد برآمد. ملزمان بینک ملازمین بن کر شہریوں سے حساس معلومات حاصل کرتے تھے. لیپ ٹاپس، موبائل فونز اور فراڈ میں استعمال سافٹ ویئر ضبط کر لیے گئے. لاہور میں نشہ آور دوا پلا کر 14 سال کی لڑکی سے زیادتی. غالب مارکیٹ پولیس نے مرکزی ملزم دانیال کو گرفتار کر لیا. ایس پی ماڈل ٹاؤن کے مطابق ملزم اور اس کی بہن متاثرہ لڑکی کو ورغلا کر کوارٹر لے گئے، زیادتی کی اور ویڈیوز بنائی. سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرتا رہا. بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چلڈرن اسپتال 4 کی منظوری دے دی. انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک بنانے کی بھی منظوری. نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں نئے اسپتال بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا خصوصی اجلاس. پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی 19 سال بعد مکمل فعال. مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا. ترقیاتی عمل میں نجی شعبے کو بھی شریک کرنا مقصد ہے. بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 15 روزہ عرس کی تقریبات جاری. دنیا بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچ گئی. بہشتی دروازہ اتوار کو کھولا جائے گا. عرس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں.